اچھا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اچھا بتایا گیا رمضان کا مہینہ اس بار کا 2026 کا جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کب شروع ہوگا؟ کب شروع ہوگا؟ تراویح کی نماز 18 فروری. بولو انشاءاللہ. 19 فروری کو پہلا روزہ ہوگا. کیا فروری کو؟ 19 فروری کو انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا. جتنے نوجوان ہیں دیکھیں کہ روزہ جیسے ہی شروع ہوگا کتنے لوگوں کو گیس پہلے اٹھ جاتا ہے. اے توبہ کرو میرے بچوں نوجوان. کیسا جوان ہے رے بھائی؟ یہ جوان ہے کہ پولٹی مرغی ہے؟ 20 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان، 30 سال کا نوجوان ہٹا کٹا ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتا ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. ہماری ماں بہنیں سپورٹ کرتی ہیں. عید کے بعد بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا اگر روزہ رکھتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹا روزہ نہیں رکھتی بیٹا کمزور ہے جب وہ بیٹا عید بات تو بیہا چھے گال پچ کے جاتا ہو. روزہ فرض ہے. ایک بات یاد رکھنا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا بڑا پاک مہینہ ہے. اور سنو میرا اللہ کہتا ہے کہ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازہ صرف روزے داروں کا ہے. ایک دروازہ روزے داروں کا ہے. اللہ کہے گا اور قربان جاؤ جس نے روزہ رکھا میرے لیے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اس لیے میری ماں بہنوں آپ بھی روزہ آپ کے لیے بھی 4 باتیں ہم بولیں گے انشاءاللہ. 4 کام آپ کو کرنا ہے. وہ لاسٹ میں بتاؤں گا. تو بتایا کہ افریقہ کے اندر میں امام صاحب کو ایک نوجوان نے دعوت دی اور روم کے اندر لے گئے. امام صاحب بیٹھے. یہ نوجوان دروازہ کو بند کر کے کھانا لینے چلا گیا. کھانا آیا امام صاحب کھانا کھائے دعا کر کے وہاں سے نکل گئے. تو وہ جو نوجوان دعوت دیا تھا اس کی بیوی امام صاحب کے نکلنے کے بعد روم کے اندر میں داخل ہوئی تو دیکھتی کیا ہے کہ $300 300 روپیہ یہیں پر میز پہ رکھا ہوا تھا. وہ پیسہ نہیں ہے. تو اس کی بیوی بولی کہ دیکھیں نا ہم یہیں پر 300 روپیہ رکھے تھے وہ روپیہ نہیں ہے. ادھر ادھر دیکھا تو نہیں ملا. تو اس کی بیوی بولی کہ اس روم کے اندر میں آپ کے علاوہ میرے علاوہ اور امام صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہے. تو آپ نہیں لیے ہم نہیں لیے یہ پیسہ لیا کون؟ تو اس کا شوہر بولا کہ ہو نہ ہو امام صاحب لیے. بولا پر ایک دم سیور سی بات ہو نہ ہو کیا وہی لیے ہیں؟ بولے بتائیے لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور گھر میں دعوت کھانے آئے اور 300 اڑا کر لے گئے. دلوں کے اندر میں ان لوگوں کا بدگمانی پیدا ہو گئی. اچھا نوجوان نے کہا کہ چھوڑو ضرورت ہوگی امام صاحب کو لے کے چلے گئے جانے دو یہ سب آدمی سے دورے رہنا اچھا ہے. یہ نوجوان 1 سال کے اندر میں تھوڑی دوری بنائے رکھا ہے امام صاحب سے. اور پھر رمضان کا مہینہ آیا 1 سال ہو گیا. سارے لوگ دعوت کر رہے ہیں. یہ نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب امام صاحب غلطی کر لیے ہیں لیکن آخر ہمارے محلے کے امام صاحب ہیں تو سب دعوت کر رہے ہیں ہم لوگ نہیں کریں گے تو شکایت ہوگی تو دعوت کر دیتے ہیں جانے دو. بھی بولی کہ ٹھیک ہے دعوت دے دیجیے. اور دعوت دیا. امام صاحب تشریف لائے اور گھر کے اندر میں بیٹھے اور قربان جاؤ وہ نوجوان نے کہا کہ امام صاحب ایک بات میں بولوں آپ تکلیف تو نہیں مانیں گے؟ بولا کہ نہیں بولو کیا بات ہے. بولا کہ حضرت پچھلے سال آپ رمضان میں میرے گھر میں آئے تھے دعوت میں. بولا کہ ہاں آیا تھا. بولا کہ حضرت اگر آپ کو پیسے کی ضرورت تھی تو آپ ہم سے مانگ لیتے لیکن $300 یہاں میرا 300 روپیہ رکھا ہوا تھا شاید آپ نے اٹھائے. تو امام صاحب بولے ہاں میں نے اٹھایا ہے. بولا آپ نے اٹھایا ہے؟ بولا ہاں. امام صاحب بولے کہ جب آپ نے مجھے کمرے کے اندر داخل کیا تو آپ نے فین چلا دیا پنکھا چلا دیا وہ پیسہ آپ کا میز پہ وہ روپے پڑے ہوئے تھے تو ہوا جب چلی تو وہ پیسے اڑنے لگے تو میں نے کہا کہ یہ ادھر ادھر گر جائے گا تو ہم 300 کا نوٹ اٹھا کر کے یہ جو قرآن آپ کا ہے ہم قرآن کے پہلے پیج میں کھول کے رکھ دیے تھے. قرآن نہیں دیکھے آپ لوگ؟ قرآن نہیں دیکھے؟ بولا کہ نہیں دیکھے. بولا اٹھائیے. اور دیکھا وہاں قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن کو اٹھایا جیسے ہی قرآن کو کھولا دیکھا 300 روپیہ رکھا ہوا ہے. امام صاحب نے کہا 1 سال ہو گیا
1 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा। काश तुम कुरान खोलकर देखते, तुम्हारी अमानत कुरान में मिलती। ये मुसलमानों का आलम है, ये मुसलमानों की हालत है। कुरान हमारे घर में है, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं। अब फिर भी कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ तो करेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। मोहल्ले वालों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहल्ला बिगड़ रहा है, नौजवान बिगड़ रहा है, दुआ कीजिए। इमाम साहब बोला ठीक है, जुमा में दुआ करेंगे। जुमे के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने खड़े हुए, बोले कि भाई देखो ये 2000 का नोट हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? तो 10 आदमी पीछे से हाथ उठाया, मोड़ छे मौलवी साहब, मोड़ छे। इमाम साहब 2000 का नोट मोड़ के पॉकेट में रखा, बोला ये किसी का नहीं है, ये मेरा है। पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। सोचो तो सही, हमें कब वक्त मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, खासकर मैं ये कहता हूं, जहां आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, जहां आप बंगला पढ़ रहे हो, जहां आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहां आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, लोगों ने कहा कि चुमनी मियाँ मौत ते सभा को उसने से मौनी चुप। नौजवान चुप ही नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा, सफ़ें लग गई है। अब हजरत आगे बढ़ गए हैं तो हजरत कहते हैं कि ए नौजवान चुप हो जाओ, इजाज़त तो दो, क्यों इतना रोता है, क्यों ये उतना रो रहा है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ाता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। इसलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो, देखो कुरान ये हिदायत वाली किताब है। हर मुसलमान को, हर मुसलमान, देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले शौक तो पैदा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह देखो 2-4 महीने लगेंगे, आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान, ओहो, कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसके सीने में उतरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। सहरा सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये किताबी शक्ल में है कुरान, आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, लोगों के हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, जानता है मेरा कुरान, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? और कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ।
تیرے ساتھ کون کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں میری بہت عزت کیا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا، یا اللہ مجھے پڑھتا تھا، تیرا جو احکام تھا اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے دنیا میں میری بہت عزت کیا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ تو میرا رب کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو اسے جنت میں داخل کر دوں۔ میرا رب اعلان کرے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر۔ آہا، انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے، قرآن سے محبت کرنے والے میرے بچوں نوجوانوں دیکھو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن پڑھنا چاہتے ہو الحمدللہ بڑا آسان ہے، بڑا۔ ابھی 75 سال کا بوڑھا، 75 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہوا، دستار بندی ہوئی، سر پہ پگڑی باندھی گئی، ساتھ میں پوتا بھی حافظ قرآن ہوا۔ ابھی کل جلسہ تھا ابراہیم پور میں، اور قربان جاؤ 10 بچیاں حافظ قرآن ہوئی، 10 بچیاں حافظ قرآن ہوئی۔ ایک ابھی اتر پردیش میں صرف 22 دن کے اندر میں ایک 11 سال کا بچہ پورا قرآن کو حفظ کیا، الحمدللہ، صرف 22 ڈیز کے اندر میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بچوں قرآن سے محبت کرو گے انشاءاللہ اس کا فائدہ یہاں تو ملے گا ہی ملے گا، اور قرآن پھر تمہیں انشاءاللہ سفارش کر کے تمہیں جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے یہ بتاؤ، میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اے نوجوانوں سنو، 500 سال پہلے سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، انگریزوں نے قرآن کو پڑھا، انگریزوں نے قرآن کا اسٹڈی کیا، انگریزوں نے قرآن کا ریسرچ کیا، وہ قرآن کی انگلی پکڑ کر چاند پر چلا گیا۔ آج قرآن ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے قرآن میں کیا نہیں؟ ہاں کہہ لینے دو، اور میرے قرآن میں دنیا کی ہر بات، آخرت کی ہر بات، اور قربان جاؤ ساتوں آسمان کی ہر بات موجود ہے، صرف ایک چیز میرے قرآن میں نہیں ہے۔ کیا چیز؟ ارے جو بھلے بھائی کیا چیز؟ ارے انگلی اٹھا کے بتائیے کیا چیز نہیں ہے قرآن میں؟ ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، یعنی ایک بات قرآن میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن میں اسلام کے، اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بچہ قرآن پڑھ لیا، حافظ قرآن ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی۔ اچھا جس کا بچہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، ماں کے سر میں بھی اللہ تاج پہنائے گا، باپ کے بھی سر پہ اللہ تاج پہنائے گا، اور قربان جاؤ اہل محشر اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں؟ کہا کہ نہیں انبیاء نہیں ہے۔ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کہ نہیں وہی فرشتہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ شہداء ہیں؟ شہداء نہیں۔ صالحین ہیں؟ نہیں۔ صدیقین ہیں؟ نہیں۔ پھر کیج ہے؟ جس کو تاج پہنایا گیا کون ہے؟ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے، یہ وہ ماں ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ سارا بچہ جو نوجوان جو قرآن نہیں پڑھے ہو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو، چند مہینے لگیں گے انشاءاللہ قرآن پڑھنا جان جاؤ گے۔ اور قربان جاؤ، میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کا امریکہ راشٹرپتی ہو، چاہے وہ ہندوستان کا پردھان منتری ہو، چاہے وہ لندن کا پردھان منتری ہو، سنو مسلمانوں، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، اس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ باڈی گارڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو بھائی باڈی گارڈ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بندوق لے کے باڈی گارڈ کھڑا رہتا ہے۔ اور قربان جاؤ اے نوجوانوں سنو ہوگا راشٹرپتی کا باڈی گارڈ کوئی انسان ہوگا، پردھان منتری کا باڈی گارڈ کوئی انسان ہوگا، لیکن نوجوانوں سنو، میرے رسول کی سنو، جو مسلمان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ 70,000 فرشتے کو باڈی گارڈ بنا کر دھرتی پر زمین پر اتار دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلتے ہو نکل جاؤ، 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، کب تک؟ جب تک تو گھر واپس نہیں لوٹے گا۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں قرآن سے محبت کرو۔ قرآن سے محبت کرنے والے بھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ روزہ رکھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے میری ماں بہنوں وقت نکالنا۔ وقت کیا نکالے گی ہماری ماں بہنیں نا، وہ افطاریے میں وقت ختم ہو جاتا ہے۔
وہ اتنا نہ افطاری میں بنانے لگتی ہے، کبھی کچری چھے، کبھی ایرا گھومنی، کبھی اولا گھومنی، کبھی ایلا سامان، کبھی اولا سامان، وہ کاٹتے 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 اور کیا کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب اذان دے دیتا ہے، پتہ یہ چلتا کہ یہ بیچاری کچن میں ہی روزہ کھولتی۔ وقت سے پہلے میری ماں بہنوں افطاری تیار کر لو، الحمدللہ وقت سے پہلے افطاری کر لو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت نکال کر الحمدللہ مصلی بچھا کر اور قربان جاؤ، رب سے مانگو۔ اس وقت جب روزے دار ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ماں بہن ہو، تو قرآن سے جڑنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے آگے سے لے کر پیچھے تک کتنے نوجوان ہیں، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ؟ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے۔ مولانا ولی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے اڑیسہ میں، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، کہ ہر آدمی کو ہر گھر میں کم سے کم 1 حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے، ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے۔ ہر گھر میں ایک، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے۔ ایک اللہ والے کے پاس میں ایک آدمی گیا، بولا حضرت ہم کو سکون نہیں ہے، نیو سو۔ بولا نیو سو ہو، اللہ ذکر کر، قرآن پڑھ۔ بولا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے اس لیے ہم کو بے چینی ہے، دولت اگر میرے پاس ہوتی تو ہم کو سکون ملتا۔ تو حضرت بولے اچھا تم کو دولت چاہیے؟ بولا کہ ہاں حضرت ہم کو دولت چاہیے۔ حضرت اندر گئے، سونے کا اینٹ لا کر دے دیا، بولا کہ جا۔ بڑا خوش ہوا، سینے سے لگا کے گھر میں دوڑا۔ رات میں جب سویا نا تو سونے کا اینٹ تکیہ لگا کے سویا کہ کہیں کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ آنکھ جیسے ہی بند کر رہا ہے تو سوچ رہا رے با کہیں ہم سو گئے، کہیں کوئی اینٹا لے کے چلا گیا۔ پوری رات گزر گئی، نہیں سو پایا۔ بول اللہ، اینٹا لیا، حضرت کے پاس دوڑا، بولا کہ حضرت پہلے تو تھوڑی بہت سو بھی لیتے تھے، یہ اینٹا جب سے پکڑے ہم کو نیندیں ختم ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے تو پہلے کہا تھا، یہ دولت سکون چھین لیتی ہے، دولت سکون چھین لیتی ہے۔ دل کو اگر سکون چاہیے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تیرے دل کو سکون ملے۔ دنیا میں اگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے، دنیا میں اگر سکون کا، دنیا میں اگر سکون کا سامان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، رحمان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ ایک شعر اس کا اور رہ گیا ہے ماشاءاللہ، قرآن سے محبت کرنے والے تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ۔ سارے لوگ بس جلدی سے تیار ہو جائیے۔ یہ مدرسہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے۔ مسلمانوں، دولت یہیں، سونا یہیں، چاندی یہیں، کھیت یہیں، زمین یہیں، کوٹھی یہیں، بلڈنگ یہیں۔ سنو
लोग कहते मोर जमीन उत्तर दिनाजपुर छे, मोर मार्केट कई दुकान छे धर्मपुर बाजार और सोनो सो। कुछ लोग कहते किशनगंज में वो डे मार्केट मेरी है और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते पटना हवेली मोर छे, दिल्ली हवेली मोर छे, बम्बई हवेली मोर छे और 1000 बीघा जमीन मालिक नीची। कुर्बान जाओ। तो तुम कामयाब हो गए भाई? कामयाब है? अरे बोलो भाई कामयाब है? एटा रूम छे ना, एटा रूम पूरा सोना भराल छे, कामयाब है? अरे बोलो भाई कामयाब है? कामयाब नहीं है। सोना छे कामयाब नहीं चीज थी, चांदी छे कामयाब नहीं चीज, जमीन छे कामयाब नहीं चीज। और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया की दौलत तेरे पास है, तू कामयाब नहीं है। फिर कामयाब है कौन? कामयाबी तो इसी को कहते हैं। नहीं, अल्लाह की सुनो, अल्लाह से पूछो कि मेरे रब फिर कामयाबी क्या है? ओ मेरा अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही हो गया जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल ये मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मदरसा बनाकर बन जाओगे, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, घर वाला याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से माशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। देखिए हम 5000 मांगेंगे, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 5-6 मांगेंगे। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। अभी रांची में जलसा था, चंदा मैं कर रहा था, 10,000 से शुरू किया था। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। तो दुआएं की तो मैंने कहा कि बाबू बीवी है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है। तो हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे? तो नहीं जाएगी। बोला 1 लाख बीवी के नाम से। तो हमने कहा कि माशाल्लाह 2 लाख हो गए। माँ बाप है? बोला हाँ मेरे माँ बाप हैं। हम बोले कि बाबू तुम जाओगे जन्नत में, तुम्हारी बीवी जन्नत में जाएगी, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। और कुर्बान जाओ, फिर वो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए मस्जिद में कितना खर्च है? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7-8 लाख रुपए खर्च है। नौजवान ने कहा कि टोटल खर्चा हम अकेले दें। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। और कुरान में 82 जगह अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमान नौजवानों। पहला कोई नौजवान माशाअल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपने नाम को पेश करो। हम 5,000 रुपए मांगेंगे। 5-10 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाइए। मैंने पहले कहा कि मेरा सवाल 5,000 होगा, आप बढ़ा कर दीजिए, आप बढ़ा कर दे सकते हैं इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई MLA हो, कोई MP हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ का लाडला बेटा हो इंशाअल्लाह। पहला नाम उसका पेश हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत हम अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए इंशाअल्लाह इस मदरसे में 5,000 रुपए देने को तैयार। अल्लाह, देखो 10,000 ईंट की जरूरत है यहाँ मदरसे में। एक बात याद रखिए, ये मदरसे हमारे हैं तो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। अरे कौन बनाएगा? बोलिए ना भाई, देखिए बोलिए, अरे बोलिए कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। मोदी बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। ये मदरसे हमारे, हम बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मस्जिद हमारी, हम बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 ईंटों की जरूरत है। अब 50 बच्चे हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। अब 50 बच्चे हाफिज कुरान। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना कि हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? जोरे बोलो। ताज पहनाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे सर पे भी ताज होता? लेकिन मोर बेटा तो हाफिज कुरान नीच है। हाँ तो सुनो ना, अल्लाह अकबर कबीर। एक अमल है, बड़ा आसान अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, टका दिया है, टका दिया है।
ایک بچے کو حافظ قرآن مدرسے میں بنانا دو، نیت کر لو کہ حضرت ایک بچہ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، وہ بچہ حافظ قرآن بنے گا، میرا پیسہ کھا کر بنے گا انشاءاللہ، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، وہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھوں کو پکڑے گا، جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ، بولے تھا ماشاءاللہ۔ کوئی جلدی تیار ہو جائیے تو انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلا کوئی خوش نصیب نوجوان تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں، کوئی بزرگ ہو، ہماری ماں بہنیں بھی اپنا نام پیش کر سکتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ پہلا نام مجھے تلائے دیکھیں کہ نوجوان ماشاءاللہ یہ دیکھیے تیار ہوا ہے، کیا کہنے بھائی، کیا جذبہ ہے۔ دیکھو اللہ جس کو توفیق دے گا وہ ٹھیک کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ آجا بھائی آجا، اب آنے والے کو راستہ دو باؤ، آنے والے کو راستہ ماشاء ڈاکٹر صاحب ہاں تین حافظوں کا ڈاکٹر نذیر احمد صاحب دیکھ لو، دیکھو یہ ڈاکٹر نذیر صاحب قربان جائیے আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব? আরে বলো ভাই। আর এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে, আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে وقال ربكم ادعوني استجب لكم، میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کا وعدہ پکا ہے، ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے، میرا وعدہ سچا ہے۔ ایسی ویسی دعائیں ہوں گی۔ جلسہ میں حضرت آئے، ایک نوجوان نے بہت خدمت کی تو حضرت نے خوش ہو کر کے کہا کہ بیٹا چلو تم نے میری بہت خدمت کی تو تور نام کی چھو؟ تو نوجوان بولا کہ حضرت مور نام چھے چھیدی لال۔ چھیدی لال، اچھا ٹھیک ہے، کی دعا لی بوتی بول؟ تو نوجوان بولا کہ کچھ بھی دعا کر دیئے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو بولا کہ نہیں یہ بتاؤ اولاد ہے تم کو، بچہ اچھا ہے؟ بولا کہ نہیں ہے۔ بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد عطا فرمائے گا، جاؤ۔ جلسہ ختم، حضرت چلے گئے، ایک سال گزرا، پھر دوسرے سال جلسہ ہوا، حضرت پھر تشریف لائے، وہ نوجوان پھر آیا، سلام کیا، حضرت نے پوچھا کہ کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں ہوا۔ بولا نہیں ہوا، اچھا ٹھیک ہم تہجد میں دعا کریں گے، اللہ اگلے سال تک چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا، اولاد ہو جائے گی۔ اور دوسرے سال کا جلسہ ختم، تیسرے سال حضرت پھر آئے، وہ نوجوان پھر سامنے آیا اور قربان جاؤ آ کے سلام کیا، آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا بولو بیٹی ہوئی نہ بیٹا ہوا؟ بولا کچھ نہیں بھئی ہے۔ بولا کچھ نہیں بھئی ہے۔ حضرت نے قریب بولا کہ دیکھو میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے، تمہارے حق میں دعا قبول کاہے نہیں ہو رہی ہے، کہیں کچھ گڑبڑ ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ بیاہ کری آئی؟ بولے نہیں بیاہ نہیں بھئی ہے۔ بولا دعا بچا